السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ اسپیشل لاہوری چنے کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ میرے بچوں کی، میرے سب گھر والوں کی پسندیدہ ہے۔ ہم لوگوں نے مختلف جگہوں سے کھائے ہیں، لیکن جو اسپیشل ریسیپی آج کی ہے وہ حاجی نان چنے والے کی ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ میں نے آدھا کلو چنے لے لیے، یہ میں نے رات کو بھگو دیے تھے، اور اس میں نے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں میٹھا سوڈا ڈالا تھا، اور تقریباً 3 لیٹر پانی کے ساتھ میں نے اسے بھگو دیا تھا۔ یہاں پہ میں باریک والے چنے، دیسی چنے استعمال کر رہی ہوں۔ موٹے چنے نہیں لینے آپ نے بازار سے، باریک والے چنے نہیں لینے۔ جو سوڈا ہے وہ ہم نے چنے کو جب بھگونا ہے تب ڈالنا ہے، اور جب ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھنا ہے تو اس کو اچھے سے دھو لینا ہے چنوں کو، تاکہ اس میں سے سارا سوڈا نکل جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو میٹھا سوڈا ہے وہ پکاتے ہوئے نہیں ڈالنا۔ اس طرح پکائیں گے تو ایک تو یہ پکتے ہوئے اس کا چھلکا جو ہے وہ گلنے سے پہلے ہی اتر جائے گا، اور وہ ایک تو دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگیں گے، اور دوسرا وہ کالے تو ہوں گے اور میٹھے ہو جائیں گے۔ تقریباً 3 لیٹر پانی لیا، اس میں نے چنے ڈالے ہیں، اس میں نمک، ایک بادیان پھول اور 3 عدد میں نے اس میں لونگ ڈالے ہیں، اور اس کو میں نے ابال لیا ہے۔ جب ابال آنے پہ پہلے جو جاگ آتی ہے وہ میں نے اچھے سے اتار لی ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جاگ آپ نے اس کے اندر نہیں پکانی۔ تو تقریباً چنے جو ہیں 40 منٹ تک آپ کے ہو جائیں گے بوائل۔ 80 to 85% تک ہم نے ان کو پلانا ہے، باقی یہ شوربے میں پکیں گے۔ اس کا جو پانی ہے وہ میں نے نہیں اتارنا، جو ابھی آیا ہوا ہے اس کو میں نے پانی کو نتھار لینا ہے، نکال لینا الگ سے۔ اب میں اس کا مسالہ تیار کرتی ہوں۔ اس کے لیے میں نے 1 کپ آئل لے لیا ہے، 1 گٹھی لہسن لیا ہے، تھوڑی سی میں نے ادرک لی ہے، تقریباً 2 انچ کا ٹکڑا، اور 1 چھوٹا سا پیاز لیا ہے، میڈیم بھی نہیں کہوں گی، اس سے بھی چھوٹا، سمال سا پیاز لیا ہے۔ تو میں نے ادرک، لہسن اور پیاز ان تینوں چیزوں کا پیسٹ بنا لیا ہے۔ آئل گرم ہو گیا تھا، میں نے اس میں ڈال دیا ہے فرائی ہونے کے لیے۔ اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لینا۔ تو اب میں یہ تھوڑی سی گردنیں لے رہی ہوں، 6 عدد میں نے استعمال کی ہیں۔ یہ اس کی صرف اور صرف شوربے میں اس کا اسٹاک حاصل کرنے کے لیے کی ہے، کیونکہ میں چکن کیوبز نہیں یوز کر رہی، نہ میں کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے علاوہ آپ یہاں پہ جو ہڈیاں نکلتی ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، چکن کی کوئی بھی چیز، وٹ ایور، آپ بوٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ ان کو میں نے اچھے سے فرائی کرنا ہے، اور اس میں نے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے۔ 1 ٹیبل سپون میں پہلے ڈال چکی تھی، اور ہاف ٹیبل سپون میں نے اب ڈالنا ہے مسالے میں۔ ہاف ٹیبل سپون میں نے ہلدی ڈالی ہے، اور 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں چلی پاؤڈر ڈال دیا۔ اب جیسے ہم چکن کو بھونتے ہیں مسالے میں، اسی طرح ہم نے اس کو بھی بھون لینا اچھے سے۔ یہ ہم نے اسپیشل اس کا جو ہے نا شوربہ تیار کرنا ہے۔ چنے تو ہمارے ابل چکے ہیں، تو اس کو تقریباً ہم نے 5 منٹ اچھے سے بھون لینا ہے۔ 5 میں نے سبز مرچیں لی ہیں، اور 1 کپ دہی لیا۔ اس کو گرائنڈ کر لیا میں نے اچھے سے، اور مسالے میں ڈال دیا ہے۔ مسالے میں اچھے سے اس کو بھوننا ہے، کیونکہ دہی کی جو مہک ہوتی ہے اس کو ختم کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس کو اچھے سے بنائی کر لینی ہے، اس کی مسالے کی شکل بتا رہی ہے۔ اب ہم سپائسز کی طرف آ جائیں گے۔ اس میں مکس میں نے جو مسالہ ہے وہ میں نے اس میں ڈالنا ہے، پاؤڈر کی فارم میں لے آئی ہوں۔ گرم مسالہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، میں نے ساری چیزیں مینشن کر دی ہیں، اس کو پیس لیا تھا، وہ ہم نے ڈالا۔ اس کے بعد جو چنے بوائل کرنے کے بعد ہمارے پاس جو اس کی کہہ لیں اس کا سٹاک بچ گیا تھا، وہ ہم نے اس میں ڈال دیا۔ چنے ہمارے پہلے سے ابلے ہوئے تھے، تو جسٹ یہ ہم نے اس کا شوربہ تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے گردنیں استعمال کی ہیں، سٹاک حاصل کیا ہے، تقریباً 20 منٹ تک میں نے ان کو پکایا شوربے میں، تو اس سے جو مجھے فلیور چاہیے تھا وہ آ گیا شوربے میں۔ اچھا، اب اس میں سے ہم نے 80% تقریباً آئل جو ہے وہ نکال لینا ہے چنے شامل کرنے سے پہلے۔ یہ ہم نے الگ باؤل میں ڈال لینا ہے،
چاہے تو اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا شوربہ بھی اتار لیں، باہر نکال لیں اس میں، کیونکہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ ہم چنے جیسے ہی ڈالتے ہیں تو آئل اور جو ہوتا ہے شوربہ وہ چنے سوک کر جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں میں نے 1 کپ چنے الگ سے رکھے ہوئے تھے، اس میں سے وہ میں نے گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا کے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا اور اس کو مکس کر لیا۔ چلے جی، ہمارے چنے تیار ہیں، یہ دیکھیں جیسا کہ میں دکھا رہی ہوں کہ اس کے اوپر میں نے شوربہ اور جو اس کا آئل ہے وہ میں نے الگ سے ڈالا ہے، تو اتنا خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور مزے کا بھی لگ رہا ہے۔ کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ تھک کھانا پسند کرتے ہیں، تو آپ بے شک اس کے اندر ہی رہنے دیں آئل، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جیسے ہم کھاتے ہیں، ہم پسند کرتے ہیں، اس طرح میں نے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ اب میں نے پیاز اور سبز مرچیں الگ سے کاٹ لی تھی، اس کے ساتھ میں چنے کے ساتھ اور نان کے ساتھ سرو کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ، اس کا بہت اچھا فلیور ہے، آپ بنائیں اور کھائیں، اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی میری یہ ریسیپی۔ ٹھیک ہے، تو بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔